السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، 8 فروری کو عام انتخابات کے لیے پولنگ ڈے کی تاریخ مقرر ہے۔ پولنگ 8 فروری کو ہوگی اور اس سے متعلق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا ابھی سلسلہ جاری ہے۔ جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا کہ جس میں جو بڑے بڑے نامور امیدوار ہیں، بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی پر مخالف امیدوار اعتراضات ہی نہیں اٹھا رہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، یہ میں آگے جا کے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا ہے، اور یہ بلہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسے معطل کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، لطیف کھوسہ اور لیاقت بلوچ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا ناظرین، آج کا دن اہم اس لیے تھا کہ لاہور کے حلقہ NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جب جانچ پڑتال کا عمل شروع ہوا تو اس دوران کسی امیدوار نے، کسی مخالف کینڈیڈیٹ نے، کسی ووٹر نے، حلقے کے ووٹر نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات نہیں اٹھائے۔ حالانکہ الیکشن سے پہلے، کاغذات جمع ہونے سے پہلے، تمام جو مخالف جو سیاسی جماعتیں تھیں، جو قانونی ماہرین تھے، ان کی ایک اپنی آراء تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف پر الیکشن نہیں لڑ سکتے، لائف ٹائم بین ہے، نواز شریف یہ نااہل ہو جائیں گے، ریٹرننگ آفیسر کاغذات مسترد کر دیں گے۔ لیکن تحریری طور پر کسی ایک ووٹر نے یا امیدوار نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج نہیں کیا۔ اس دوران نواز شریف کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جب مکمل ہوا تو ریٹرننگ آفیسر نے یہ کہا کہ چونکہ ابھی تک تو نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں آیا اور نہ ہی کسی امیدوار نے مسترد کرنے کا کہا ہے، تو ہم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کر رہے ہیں، اور 30 دسمبر کو ہم جن امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے یا مسترد ہوں گے تو ان کی لسٹ آویزہ کریں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو فی الوقت منظور کر لیا گیا ہے پہلے مرحلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ PP 158 اور PP 164 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہوئی، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رہنما ہیں، ان کے NA 122 اور NA 127 ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہوا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی جو مخصوص نشستوں پر جو خواتین رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، ثانیہ عاشق، عظمیٰ بخاری، صبا صادق، ہنا پرویز بٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین رہنما ہیں ہنا ربانی کھار اور سمینہ خالد گھرکی، ان سمیت دیگر خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوئی اور یہ عمل مکمل کر لیا گیا، لیکن کسی امیدوار نے ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات عائد نہیں کیے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں کسی امیدوار پر کسی دوسرے فریق کو کوئی اعتراض نہیں، تحریری طور پر اعتراض نہیں دائر کیا گیا۔ زبانی طور پر تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی حریف سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جو کہ ہر بات پہ نواز شریف کو اس بات پر ٹارگٹ کرتی رہی ہے کہ وہ تاغیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، انہوں نے اثاثے چھپائے، بلا جو بھی وہ کہتے رہے، لیکن ان کی جانب سے بھی حلقہ NA 130 میں جب نواز شریف کے کاغذات نامزدگی وہاں پر ان کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی تو کسی امیدوار نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج نہیں کیا اور ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات تک دائر نہیں کیے۔ تو میں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں لطیف کھوسہ صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نواز شریف کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب تکنیکی بنیادوں پر مخالف کینڈیڈیٹ کو باہر کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جاتے تھے، لہٰذا ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم نواز شریف کے لاہور تو کیا پاکستان کے جس بھی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم ان کے کاغذات نامزدگی
چیلنج نہیں کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر اب ایک بات کلیئر ہو چکی کہ جو نواز شریف پر لائف ٹائم بین تھا، تا حیات پابندی کا جو معاملہ تھا وہ اب ختم ہو چکا، اور نواز شریف حلقہ این اے 130 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور بالکل ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی اعتراضات نہیں آئے۔ اب 30 دسمبر کو جب حتمی فہرست وضع ہوگی تو پھر بھی اعتراضات دائر کرنے والوں کے لیے ایک اور موقع ہوگا، اور وہ موقع یہ ہوگا کہ اگر آفیشیلی طور پہ آروز یعنی ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی کو کسی بھی نواز شریف سمیت کسی بھی امیدوار کے کاغذات منظور کر لیتے ہیں، تو ایک اور موقع ہوگا مخالف کینڈیڈیٹ یا ووٹر کے لیے کہ وہ ان کاغذات نامزدگی کو منظور کرنے سے متعلق ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جنوری سے لے کر 10 جنوری تک کا وقت دیا جائے گا، ایک اور موقع جو میں نے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ نواز شریف یا کسی بھی شخص کے کاغذات پر اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں 10 جنوری تک 3 سے 10 جنوری تک درخواستیں اپیلیں دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اور بات بہت واضح کہی گئی ہے، ان کی جانب سے الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام مسائل کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے دوسری جماعتوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور ریٹرننگ افسران نے ان کاغذات نامزدگی کو وصول کیا۔ تو ناظرین، کل تیسرا روز ہوگا کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا۔ آج چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باری تھی ان کی خواتین کی، اور کل دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی خواتین رہنما آئیں گی۔ تو اس حوالے سے ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔